صفحہ نمبر 9۔ آیت نمبر 40 اور 41۔ وہی آیات ہیں جو پچھلے درس میں پڑھی گئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا نعمتی، یاد کرو میرے وہ احسانات، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیے، وأوفوا بعہدی، اور تم پورا کرو میرے عہد کو، اوف بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے، وإیای فارہبون، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، وآمنوا بما انزلت، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری، مصدقا لما معکم، سچ بتانے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور مت بنو سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کتاب کے، ولا تشتروا بآیاتی، اور مت لو میری آیتوں کے بدلے ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت، وإیای فاتقون، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں عمومی دعوت توحید کے بعد اب یہ خصوصی دعوت توحید کا اعلان ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ یہ مدنی صورت ہے، اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، وہ مدینہ جس کے ماحول کے اندر بنی اسرائیل کے لوگ آباد تھے، خصوصاً یہودی، اور یہودیوں میں 3 طبقات خاص طور پر تھے، ان کے بڑے بڑے پادری بھی تھے، اور رہبان بھی تھے، اور بڑے بڑے سرمایہ دار نواب بھی تھے۔ ان کو خصوصیت کے ساتھ اس لیے خطاب کیا گیا کہ عموماً عوام الناس انہی تینوں ہی طبقات کے تابع ہوتے ہیں، تو ان کو دعوت اس لیے دی گئی کہ اگر یہ مان لیں گے تو ان کے پیروکار بھی مان لیں گے، اگر انہوں نے انکار کیا تو ان کے جو عقیدت مند ہیں وہ بھی انکار کریں گے۔ اس لیے
انہیں خطاب کیا گیا۔ یہ مضمون یہاں سے لے کر غالباً آیت نمبر 123 تک پہلے پارے کے آخر تک چلا جائے گا۔ 14ویں رکوع صفحہ 23 اور آیت میں نمبر 123 ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 124 وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یہاں سے مضمون رسالت شروع ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا تھا تو اس کے خلاصے کے بیان میں میں نے بتایا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کے مرکزی مضمون 4 ہیں: توحید، رسالت، جہاد اور انفاق۔ تو توحید کا مضمون ابتدا سے لے کر آیت نمبر 123 تک، یعنی 14ویں رکوع کے اختتام اور 15 رکوع کے آغاز تک چلتا ہے، آیت نمبر 123 تک۔ اس کے بعد وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یہاں سے رسالت کا مضمون شروع ہوگا، آگے تک چلے گا۔ تو توحید کے مضمون کے بیان میں پہلے کچھ عمومی اعلان تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کے آغاز میں، اور اس کے بعد جہاں سے خاص دعوت کا اعلان کیا جا رہا ہے مدینہ منورہ اور اس کے ماحول میں بسنے والے لوگوں کو مخاطب کر کے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اس میں جو پہلا رکوع ہے اس میں عموماً اصلاحی پروگرام ہے۔ پھر اگلا رکوع جو آیت نمبر 47 سے شروع ہو رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں سے پھر تفصیلی بیان ہے۔ میں اس موقع پر انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اس میں وہ تفصیلات کیا ہیں۔ تو یہ جو اجمالاً اصلاحی پروگرام رکھا گیا، اس کے اندر 8 امر ہیں اور 4 نہیں ہیں۔ 8 باتیں وہ ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 4 باتوں سے روکا گیا ہے۔ 8 امر ہیں، مثال کے طور پر اذکروا نعمتی پہلا امر، اوفوا بعہدی دوسرا امر، ایایا فارہبون تیسرا امر، وآمنوا بما انزلت چوتھا امر، وأقیموا الصلاۃ پانچواں، وآتوا الزکاۃ چھٹا، وارکعوا مع الراکعین ساتواں، اور واستعینوا بالصبر والصلاۃ یہ 8واں امر ہے، اور 4 نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا 1، ولا تلبسوا الحق 2، وتکتموا الحق 3۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ولا تلبسوا الحق، ولا تکتموا الحق۔ یہ 4 نواہی ہیں اور 8 امر ہیں اس سورہ مبارکہ کے اس مضمون کے اندر۔ میں نے بتایا تھا کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، انہی کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو یاد دلایا، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرے وہ احسانات جو میں تم پر کرتا رہا ان کو یاد کرو۔ وہ احسانات کیا ہیں؟ قرآن کریم کے اندر اس کی سورہ مائدہ کی صفحہ 40 اور 42 نکالیں، پہلے صفحہ 42 نکالیں، 142 سورہ مائدہ کا صفحہ 142، اس کی آیت نمبر 20 ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کے احسانات جو تم پر ہوئے۔ کیا احسانات ہیں؟ اس کی تفصیل ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ کا ایک احسان یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے، یہ روحانی نعمتیں تمہیں ملتی رہیں۔ وجعلکم ملوکا، اور اللہ نے تم کو بادشاہتیں دیں، تمہارے اندر بادشاہ بنائے۔ وآتاکم، اور اللہ نے دیا تم کو ما وہ چیزیں لم یؤت احد من العالمین کہ دنیا میں کسی اور کو نہیں ملی تھیں۔ تو
تو موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو اللہ تعالیٰ کے انعامات احسانات یاد دلاتے رہے. اس کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر موجود ہے. پیچھے چلیں آیت نمبر صفحہ 140. اس کی آیت نمبر 12 دیکھیں. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل. اللہ لے چکا تھا عہد بنی اسرائیل سے. اسی عہد کا ذکر آگے آ رہا ہے. اوفوا بعہدی وأوفوا بعہدکم. اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیبًا. اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 12 سردار بھی پیدا کیے. وقال اللہ, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا انی معکم, میں تمہارا ساتھ رہوں گا, بشرطے کہ لئن اقمتم الصلاۃ, تم نماز قائم کرتے رہو گے, وآتیتم الزکوٰۃ, زکاتیں دیتے رہو گے, وآمنتم برسولی, اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے, وعزرتموہ, ان کی مدد کرتے رہو گے, وأقرضتم اللہ قرضا حسنا, اور اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے, یعنی اللہ کے مخلوق پر مال خرچ کرو گے. لأکفرن عنکم سیئاتکم, تم یہ کام کرو گے تو پھر میں تمہارے گناہ بھی تم سے دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ, اور میں داخل کروں ان باغات میں جنتوں میں, تجری من تحتہا الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. فمن کفر بعد ذلک منکم, پھر جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے گا, فقد ضل سواء السبیل, تو پھر سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا. اگلی آیت میں فرمایا فبما نقضہم میثاقہم لعناہم, اللہ نے ان سے وعدے لیے تھے لیکن انہوں نے رعایت شکنی کی, پھر اللہ نے کی ان پر لعنت آئی. وجعلنا قلوبہم قاسیہ, ان کا اللہ نے دل سخت کر دیے. یحرفون الکلم عن مواضعہ, اللہ کے کلام کو یعنی تورات کے فیصلوں کو اس کو بدلتے رہے, تحریف کرتے رہے. ونسوا حظا مما ذکروا بہ, اور جس نصیحت سے فائدہ اٹھانے کا ان کو حکم دیا تھا اس کو بھول گئے. آگے پھر ان یہودیوں کی ساری خباثتوں کا ذکر ہے. تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, میرے احسانات جو تم پر میں کرتا رہا اس کو یاد کرو. تمہارے اندر میں نے نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ جاری رکھا, اس کو بھی یاد رکھو. تمہارے اندر میں نے بادشاہ پیدا کیے, وہ بھی یاد رکھو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی وہ نعمتیں دیں جو دنیا میں کسی اور کو نہیں ملی, یاد رکھو. اوفوا بعہدی, پورے کرو میرے وعدے. وعدے جو اس آیت نمبر 12 کا ذکر کیے گئے تھے. اوف بعہدکم, میں تمہارے ساتھ وعدہ پورا کروں گا. تفسیر کبیر کے اندر علامہ ابن کثیر نے, علامہ امام راضی نے لکھا ہے ان اللہ تعالیٰ کان عہد الی بنی اسرائیل فی التوراۃ, اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ تورات میں وعدہ کیا تھا. انی باعث من بنی اسماعیل نبیا, میں بنی اسماعیل میں نبی پیدا کروں گا, یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. امی, نبی امی ہو گئے. فمن تابعہ وصدق بہ بالنور الذی یأتی بہ, جو اس نبی کا تابع دار ہوگا اور اس کی تصدیق کرے گا اس روشنی کے, اس نور کی جو لے کر آئیں گے یعنی قرآن. غفرت ذنبہ, تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. وادخلتہ الجنہ, اس کو جنت میں داخل کروں گا. تو اللہ نے فرمایا کہ تم میرے وعدے پورے کرو, میں تمہارے وعدے پورے کروں گا, تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو, مجھ سے ہی ڈرتے رہو. کا یہ جملہ اس پس منظر میں بیان فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کے خاص طور پر مولوی اور پیر اور جاگیردار اور سرمایہ دار, جیسا میں نے عرض کیا کہ سارے لوگ ان کے تابع پیروکار تھے. انہیں یہ اندیشے تھے کہ اگر ہم نے سچ بات کو کھول دیا جو تورات کے اندر لکھی ہوئی ہے نبی آخر زمان کے بارے میں, تو لوگ سارے کے سارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار بن جائیں گے, ان کی بات مانیں گے, ہماری بات کوئی نہیں مانے گا. ان کے مولویوں کو جو آمدنیاں اور پیروں کو جو نذرانے ملا کرتے تھے ان کے بند ہونے کا ان کو خطرہ تھا, اس لیے وہ حق بات کو چھپاتے. تورات کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہوئی تھی, ان کو جو جاہل لوگ تھے ان کو تو سارے پتہ ہی نہیں تھا, ان کے سامنے کھولتے نہیں تھے. جن کو کچھ تھوڑا بہت پتہ تھا اس کے بارے میں ان کو غلط ملت کرتے, کہتے کہ یہ نبی آخر زمان پر یہ صفات صادق نہیں آتی, ان کے بارے میں کچھ اور لکھا ہے, ان کا مطلب یہ, اس کا مطلب یہ ہے. جیسے کہ اس زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ خوہ بدرہ بہانا بسیار, جب کسی مولوی پیر نے کوئی بدماشی کرنی ہوتی ہے تو پھر قرآنی آیات کے اندر تحریف بھی کرنے سے نہیں چوکتے اور احادیث طیبہ کے مفہوم معنی غلط بیان کرتے ہیں اپنے باطل نظریات اور عقائد کی خاطر. اصل مقصد یہ تھا کہ ہمارے یہ عقیدت مند جو ہیں ہمارے چنگل سے نہ نکل جائیں. ان کو اگر نبی آخر زمان کی سچائی معلوم ہو گئی تو یہ سارے کے سارے ان کے پیچھے چلے جائیں گے, اور ہماری جو چودراہٹیں تھیں وہ چودراہٹوں کو ماننے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. ہماری جو نمبرداریاں چل رہی تھیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی, ہمیں نذرانے شکرانے جو ملا کرتے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے.
تو یہ ساری کی ساری تدبیریں تھیں اصل اس مقصد کے لیے تھیں. تو اللہ نے ان کو فرمایا فرحبون، اپنی آمدنیاں بند ہونے سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرتے رہو. میں اگر تمہیں پہلے اپنے انعامات سے نوازتا رہا تو آئندہ میں نوازتا رہوں گا. تو یہ جو تمہیں خطرات لاحقین خطرات کو چھوڑو. وآمنوا بما انزلت، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری، مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری. مصدقاً، یہ کتاب کوئی نئی کتاب نہیں، سچ بتاتی ہے تمہاری اس کتاب کو تمہارے پاس ہے، تورات کی تصدیق کرنے والی ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ، تم پہلے کفر کرنے والے نہ بنو. کیا مطلب؟ کہ تم جو بڑے ہو، تم جب انکار کرو گے تو تمہارے دیکھا دیکھے اور انکار کریں گے، تو ان کے مقابلے میں تم پہلے انکار کرنے والے بن جاؤ گے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، مت لو میری آیتوں کے بعد بدلے میں تھوڑی قیمت. یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ پیسے لو تو تھوڑے نہ لو. اشترا اصل معنی نہیں ہے، مراد ہے استبدال، اختیار کرنا، ترجیح دینا. تم آخرت کے مقابلے میں، سچ کے مقابلے میں یہ دنیا کا حقیر مال جو ہے اس کو تم اختیار کرتے ہو، اس کو چھوڑ دو. میری آیاتوں کے مقابلے میں آیات کا مفہوم بدل کر چھپا کر لوگوں کے سامنے، اور اس کے مقابلے میں تم جو نذرانے اور شکرانے لے رہے ہو. نظر اس زمانے میں مولوی پیروں کو بھی دیکھیں، یہ گدیاں جتنی بھی جھوٹی چل رہی ہیں جہاں شرک و بدعت کے اڈے بنے ہیں، اسی مقصد کے لیے. سچ کی مخالفت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ سچ سمجھیں گے تو یہ ہمارے نذرانے شکرانے بند ہوں گے، ہماری بدمعاشیاں نہیں چلیں گی. اس لیے پورا زور لگا رہے ہیں کہ حق کی بات نہ بولیں. ساری زندگی انہیں قرآن بیان کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ تو ضرور کہیں گے کہ تم 11ویں دو، یہ ضرور کہیں گے ہمارے باپ دادا کی نذرانے شکرانے دو. کبھی وہ آیتیں جو شرک کے خلاف ہے نہیں بیان کریں گے. کبھی وہ آیتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے بارے میں بیان ہوں گی اس کا ذکر نہیں کریں گے. شرک اور بدعت کے خلاف جو مضمون میں قرآن کریم کے خلاف ہے اس کا ذکر نہیں کریں گے. قرآن کریم کے اندر سے ہیر پھیر کر کے ایسی آیتیں جو ان کے مضمون مقاصد کی تکمیل کے خاطر تحریف کر کے ان کو ملتی ہیں ان کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. اصل تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قوم جاہل رہے. جتنی جاہل رہے گی تو ہماری چودراہٹیں بھی اور ہماری نمرداری میں قائم رہیں گی. ان کو پتہ چل گیا، ان کو روشنی مل گئی، یہ نکل جائیں گے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ، آپ حضرات خود جانتے ہیں اس بات کو، کہ جو لوگ جہالت میں پھنسے ہوئے تھے نسلاً بعد نسلیں، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، لگے ہوئے تھے. لیکن اللہ کریم نے اپنی رحمت کے ساتھ آج میں اسلامیہ پارک میں ایک مدرسہ ہے، وہاں گیا. ہمارے ایک دوست نے مولانا برکت اللہ، تو باتوں باتوں میں انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں اسلامیہ پارک کا ایک آدمی، بڑا کاروباری آدمی، بڑا پیسے والا آدمی، اتنا سخت قسم کا بدعتی تھا کہ وہ ہر مہینے 12 دیگیں علی اجویری کے مقبرے چڑھایا کرتا تھا. اور ان کے مولوی پیروں نے بتا رکھا تھا وہ جا کر سجدہ بھی کرتے تھے قبروں کو، سجدہ کرنے سے ہمارے مقاصد پورے ہوتے ہیں. کہیں اس کی قسمت کا ستارہ چمکا کو اس کا ملنے والا دوست، کہیں اس نے کہا کہ تم ایک جمعہ میرے ساتھ مسجد ادا پڑھ لو. اللہ جانے کب کی بات ہے، کیونکہ اس شخص کو میں جانتا بھی نہیں وہ کون ہے، لیکن مجھے مولانا برکت اللہ نے بتایا. وہ آیا، اس نے ایک جمعہ پڑھا تو کچھ متاثر ہوا. حالانکہ اس وقت توحید کا مضمون نہیں چل رہا تھا، کوئی دوسرا مضمون تھا. پھر اس نے دوسرا پڑھا، تیسرا، چوتھا، 5 جمعے پڑھنے کے بعد پھر وہ ایسا طائب ہوا اس مشرکانہ عقیدے سے، بقول اور مولانا برکت اللہ کہ یہاں یہ جو بہت بڑا قبرستان ہے، اس قبرستان کے اندر کئی شرک کے اڈے اندر بنے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے. اس نے مسمار کر دی. چونکہ پیسے والا آدمی تھا، بہادر آدمی تھا، کو روک سکتا نہیں تھا. وہ یہاں سے منتقل ہوا، ڈیفینس چلا گیا. لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ وہ ہر جمعہ آ کر یہاں پڑھتا. مجھے نہیں پتا اس کا نام کیا ہے، یہ مجھے آج پتہ چلا کہ جس آدمی کو سچائی معلوم ہوتی ہے تو پھر وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور پھر وہ ایسا باز آتا ہے کہ توبہ توبہ کر اٹھتا ہے. اب اس نے اپنے خاندان کے بے شمار آدمیوں کو، اس کاروباری آدمی بے شمار آدمیوں کو سیدھے راستے میں لگا دے. کئی قبیلے اور خاندان کے درست ہو گئے. تو ایک آدمی، ایک اس کا دوست جو اس کی رہنمائی کا سبب بنا، تو اللہ پاک نے اس کے دل دماغ میں روشنی قرآن کی ڈال دی، اور وہ ساری زندگی ہدایت پر رہے گا، اور اس کی محنت کوشش اس کی ساری نسلیں جو ہیں ہدایت پر رہیں گی. تو اسی انداز سے ہوتا رہا. آپ کو آگے چل کر انشاءاللہ سورہ آل عمران کے ابتدا میں ایک قصہ میں سناؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیسائیوں کا ایک بڑا ایک وفد مناظرہ کرنے کے لیے آیا. اور راستے میں ایک واقعہ پیش آیا. اس واقعے کی وجہ سے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ بات کی.
تو اس کا بڑا بھائی جو بڑا پڑھا لکھا تھا، پادری تھا بڑا، اس نے اس کے کان میں کہا کہ خبردار محمد کے بارے میں ایسی بات نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ کے سچے نبی ہیں۔ وہ آدمی حیران، وہ تو چونکہ جاہل تھا، جہل کو جیسا یہ اسلام آباد کے اندر جب ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، سب جو حالہ ہیں کیسے پڑھ کے مار رہے ہیں، تم رات گزارو گے تو لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کہنے لگا کہ اگر محمد سچے نبی ہیں تو تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ تم کہتے ہو کہ محمد سے مناظرہ کرنے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا اونچی آواز سے مت بول، آہستہ بول۔ پھر آگے تفسیر عثمانی اسی آپ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، ان الملوک آتونا اموالا کثیرۃ۔ قصہ یہ ہے کہ ہم محمد کو جھوٹا سمجھ کر مناظرہ نہیں کر رہے، اپنی آمدنیاں بچانے کی خاطر یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ فلو آمنا بمحمد، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم مان لیتے ہیں، لخذوا منا کل هذه الاشیاء، تو یہ سارے نذرانے، آمدنیاں، شکرانے، یہ سب بند ہو جائیں گے تو ہم ملک طلاق ہو جائیں گے۔ ہماری یہ جو چودراہٹیں ہیں، ہماری نمبرداریاں، ہماری جو عیش ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ یہ عیش قائم تب رہ سکتے ہیں ہم محمد کا مقابلہ کریں اور ان کو سچا ماننے سے انکار کر دیں۔ اندر سے ہم جانتے ہیں کہ خدا کا سچے نبی ہیں، لیکن ظاہری طور پر اپنی مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی آمدنیاں بچانے کی خاطر سب کرتے ہیں۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں، سب کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ خدا بند قدوس نے اگر اس جہان کو قائم کیا ہوا ہے نا، تو سچائی کی کہیں نہ کہیں نشانیاں موجود ہیں۔ جس دن یہاں سے سچ کہنے والا بالکل ختم ہو جائے گا، اسی دن اللہ اس نظام کو لپیٹ دیں گے۔ یہ ٹھیک ہے قلیل من عبادی الشکور، لیکن اللہ کا قرآن صاف صاف کھول کر بیان کرنے والے موجود ہیں ابھی۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، لیکن قرآن کی سچائیاں اس لیے بیان کرتا ہے کہ عرصہ دراز سے وہ کچھ اور مسئلے لوگوں کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ اب اگر اصلی باتیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں تو پھر لوگوں نے گریبان پکڑتے کہ کل تک ہمیں کہاں لے جاتے رہے، اور پھر وہ ہیر پھیر کرتے ہیں۔ میں نام تو نہیں لیتا، لیکن یہاں بہت سے اپنے ایسے ہیں جو عوام الناس کو منع کریں گے کہ مسجد الوداع میں جا کے جمع نہ پڑھو۔ کیوں؟ لوگ وجہ جب پوچھتے ہیں تو وجہ کوئی نہیں بتا سکتے۔ ایک نوجوان ٹیکسٹائل میں کاروبار کرتا ہے بادشاہی مسجد پیچھے، وہ جمعہ ہم پڑھتا کئی سال سے یہاں پڑھ رہا۔ وہ خود بتاتا ہے کہ بڑے بڑے جبہ و دستار والے مولوی نے منع کیا، قاضی یونس کے پیچھے جمعہ نہ پڑھو۔ میں تو نہیں جانتا کہ کون یہاں آتا اور کون نہیں آتا، کہاں سے کوئی آتا ہے، نہ میں کسی کو بلاتا ہوں۔ اللہ کے مخلوق کے سب کے دلوں میں اللہ پاک بہت ڈالتے آتے ہیں۔ نہ مجھے قادری طور کوئی تنظیم بنانی ہے، نہ کوئی میری سیاسی مقاصد ہیں، نہ دنیا مقاصد ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی طرف لانا ہے وہ خود آتا ہے۔ اس نوجوان نے کچھ ایسی باتیں مجھے بتائیں، آپ نے اس میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مولوی نے میرے پر تہمت لگائی، یعنی غلط مسئلے بیان کرتا ہے۔ اس نے کہا جی مجھے تو 3 سال ایسے ہو گئے تھے، 3 سالوں میں سے ایک بات بھی جو تم کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے نہیں کہی۔ کہنے کہ وہ اس نہیں کہی ہوگی، لیکن ہے ایسا۔ کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگے بس ہے ایسا۔ ہمارے ساتھی احسان صاحب جانتے ہیں، یہ جو پگڑی والے ہیں یہ بھی ان اندھیروں سے نکل کر اللہ پاک نے ان کو روشنی میں لائے ہیں، وہ سارے کچھ جانتے ہیں۔ میں نے کہا پھر تم نے کیا کہا؟ کہنے لگا کہ میں نے اس دن سے عہد کیا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اس سے پہلے تو میں کچھ اچھا نظریہ اس کے بارے میں رکھتا بھی تھا، لیکن تب مجھے پتہ چلا کہ نہایت جھوٹے قسم کے لوگ ہیں۔ الحمدللہ 12-14 سال سے وہ آتا ہے، اور اب وہ نوجوان اتنی محنت کر کر تحقیق کر کے کتابیں پڑھ کر علماء مسائل جن کے اتنا سمجھدار ہو گیا کہ وہ اچھے اچھے خاصوں کا لفظ ڈال دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہر زمانے میں ایسا رہا۔ سچائی کی طرف جو آدمی بھی جاتا ہے اس کو روکتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ مختلف محلوں سے نکل کر آتے ہیں، رہتے ہیں مختلف محلوں میں، قریب مسجدیں بھی ہیں، جمعہ یہاں کر پڑھتے ہیں، ان کو ذہنی مناسبت ہوتی ہے۔ یہاں یہ نہیں کہ شرینی بڑھتی، کو مال بڑھتا ہے۔ ان کے دماغ میں اللہ پاک نے ایک بات ڈال دی کہ یہاں قرآن بیان ہوتا ہے، سچائی بیان ہوتی ہے، اور سچائی قرآن اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ میرے اندر کوئی خوبی نہیں، کوئی کمال نہیں ہے، قرآن اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ پھر ان کو قرن سی ہوتی ہے کہ ہمارا نمازی وہاں کیوں چلے گئے؟
خدا نہ خواستہ اگر آ گیا تو یہاں کون سا ایسا مال ہے جو تمہیں دیتے تھے جو تمہیں نہیں دیا، تو ہم نے ان سے لے لیا. لیکن ان کو یہ بھی گوارا نہیں کہ ان کو دماغوں کے اندر کوئی روشنی پیدا ہو، ان کو سچائی، سچ اور جھوٹ کے اندر کوئی امتیاز پیدا ہو جائے. تو یہ بات نئی نہیں پرانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو مدینہ طیبہ میں اہل کتاب نے یہود نصارہ جو کی تھی، اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ ہم اب تک تو ہماری نمبرداری تھی، یہاں ہم پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے، سارے مدینہ کے لوگ جو ہیں ہمیں سلام کیا کرتے تھے، ہمیں بڑا سمجھتے تھے، ہماری چودراہٹیاں، ہمارے نمبرداریاں، ہماری جو گدی نشینیاں تھیں وہ چلتی تھیں. اب جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس آفتاب کا سامنا تو یہ جو ٹمٹماتے چراغ ہیں ان کی تو کوئی حیثیت بھی نہیں. وہ جانتا تھا اس بات کو، اس لیے انہوں نے پوری کمر توڑ مخالفت کی. اور پھر آپ جانتے ہیں تاریخ کتابیں پڑھنے کے بالآخر مدینہ طیبہ میں یہودیوں کو قتل بھی کیا گیا اور مدینہ سے ان کو جلا وطن بھی کیا گیا. آج تک یہودیوں کے دل کے اندر وہ آگ جل رہی ہے مسلمانوں کے خلاف. آج تک اس وقت بھی جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، یہ وہی پرانی دشمنی ہے. اللہ نے اس قرآن میں اطلاع دے دی ہے کہ یہودی مسلمان کا سب سے بڑا دشمن ہے، قرآن میں موجود ہے. اب نکال لیں آپ چھٹے پارے کے آخر میں، چھٹے پارے کا آخری صفحہ نکالیں. صفحہ 156. پہلے تو آیت نمبر 78 دیکھیں، بالکل صفحے کے پہلے سطر میں، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کی گئی بنی اسرائیل کے کافروں پر، علی لسان داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے، و عیسیٰ بن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے. خدا کے دونوں نبیوں نے ان پر لعنت بھیجی. کیوں؟ ذالک بما عصوا، پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اللہ کا سخت نافرمان تھے، نبی کے نافرمان تھے. وکانوا یعتدون، حد سے نکلنے والے. کانوا لا یتناہون عن منکر، یہ برائیاں کرتے تھے اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے. اب آگے چلیں، اس صفحے کی آخری آیت، آیت نمبر 82. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، تم پاؤ گے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں. یہودی مسلمان کا سب سے بڑا دشمن. والذین اشرکوا، اور دوسرے نمبر پر مشرک. دنیا کے جتنے کافر بھی ہیں، تمام کفار میں مشرکین، جیسے آپ کا پڑوسی ہندوستان میں ہندو ہے، یہ مسلمان کا دشمن ہے، لیکن اس کی دشمنی کم ہے، اس سے بڑی دشمنی یہودی کی ہے. یہ یاد رکھیں. قرآن کریم پڑھنے سے آپ کو یہ روشنی ملے گی کہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا دشمن اصل کون ہے اور کون نہیں. اس وقت پوری عالم اسلام کے اندر جو افراتفری پھیلائی ہوئی ہے صرف یہود کی ہے. یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہودیوں کے کارندے کام کر رہے ہیں، انہی کا پیسہ یہاں خرچ ہو رہا ہے، اسی پیسے سے خرید کر لوگوں کو یہاں افراتفری پیدا کی جا رہی ہے. ذرا اس ملک کو استحکام نصیب ہوتا ہے، اس کے معیشت کاروبار چلتا ہے، چنانچہ وہاں سے پھر اس قسم کی ہدایت آ جاتی ہیں، اور اس قوم کے اندر ہی کھڑے ہونے والے انہی کے اہلکار، انہی کے خریدے ہوئے ایجنٹ پھر یہ کام کرتے ہیں. مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے. اصل موضوع جو قرآن کریم کا ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر رہنے والے یہ یہودی جو تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالف تھے. اس کی مخالفت کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے انعامات جو تم پر ہوئی یاد کرو، میرے وعدے پورے کرو، میں تمہارے ساتھ وعدے پورے کروں گا، اور مجھ سے ڈرتے رہو. وآمنوا بما انزلت، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ، سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو. تم انکار کرو گے تمہارے دیکھا دیکھے تمہارے پیروکار انکار کریں گے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کے بدلے میں حقیر مول نہ لو، یعنی سچ کو چھپا کر دنیا کے مفاد نذرانے شکرانے لینا چاہتے ہو، یہ حقیر مال ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، صرف مجھ سے ہی ڈرتے ہو، میرے سوا کسی اور سے نہ ڈرو. باقی باتیں انشاءاللہ کہوں گی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.
کوئی بدعتی سلام کر لے تو اس کا جواب کیسے دیا جائے، کیونکہ جواب نہ دینے کی صورت میں فتنے کا ڈر ہوتا ہے۔ وعلیکم فتنے کہہ دیں، وعلیکم السلام نہیں کہیں، اندیشہ ہو تو صرف وعلیکم، یہ شریعت کا حکم ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو کسی شخص نے آ کر کہا کہ فلاں صاحب آپ کو سلام کہہ رہے تھے، فلاں نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں اور بڑے شان کے صحابی ہیں۔ حدیث کے اندر بہت چوٹی کی روایات اکثر ان کی مرویات ہیں۔ شیخ الصحابہ کہلاتے تھے اور عاشق رسول صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا بلغنی انہ کان احدث قد احدث، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ آدمی بدعتی ہے، بدعتیں کرتا ہے۔ تو پھر ساتھ فرمایا کہ مجھے تو اس بات کی اطلاع ملی ہے، تم تحقیق کرنا، اگر ایسا ہے، یہ سچ ہے کہ وہ بدعتیں کرتا ہے، فلا تقرئ منی السلام، تو پھر میرے سلام کو اس کا جواب نہ دینا۔ تو ایک جلیل قدر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس کی بنیاد پر یہ کہوں گا کہ صحابہ اکرام کو جب یہ پتہ چلا تھا فلاں آدمی بدعتی ہے تو وہ اس کو نہ سلام کرتے تھے نہ سلام کا جواب دیتے تھے۔ لیکن جیسے یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر کہیں فتنے کا خطرہ ہو، مثال کے طور پر رشتہ داروں کے اندر یا محلے داروں میں کوئی بااثر آدمی ہے اور اسے سلام کیا اور آپ نے اگر جواب نہ دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بات کو بتنگڑ ایشو بنا لے فتنے کے مجھے بننے کے لیے۔ پھر اس وقت یہ کہنا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جناب میں اس کو بدعتی سمجھتا ہوں۔ ایک بے اثر آدمی بااثر آدمی کو یہ کہہ دے کہ میں تمہیں بدعتی سمجھتا ہوں تو اس کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس فتنے سے بچنے کے لیے اس کا جواب یہ ہے کہ صرف وعلیکم کہہ دیں۔